قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جب آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو ہمارے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اب ان کی شان آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے ان پہ کتنا بڑا کرم فرمایا تھا۔ تو آیت مقدسہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، بے شک ہم نے عطا کی داؤد و سلیمان علما، داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم تو اللہ نے سارے نبیوں کو دیا، لیکن یہاں پہ علم کی بات کیوں کی گئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کے لخت جگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کو اتنے پسند تھے، رب کائنات جل وعلا نے اختیار عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، تم جو چاہو مانگ لو، علم چاہو تو علم دے دیتا ہوں، حکومت چاہو حکومت دے دیتا ہوں، دولت چاہو تو دولت دے دیتا ہوں۔ بے نیاز ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت اس انداز میں ہوئی تھی کہ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے لخت جگر تھے، صاحبزادے تھے، نبی تھے، اتنے مرتبے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ تھا، علمی گفتگو سے تعلق اتنا تھا، دین اسلام سے تعلق اتنا تھا، رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے علم عطا فرما۔ یقیناً آج کے دور میں اگر کسی کو یہ آفر ہو کہ آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہاتھ کھڑے ہوں گے، ہر بندہ کہے گا مجھے دولت چاہیے۔ تو حکومت کے لیے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جو نبیوں کا زیور ہے اور نبیوں کا وہ خاصہ ہے جو رب کائنات جل وعلا نے نبیوں کے صدقے باقی عوام کو عطا کیا۔ علم ایک ایسا نور ہے جو جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو عبادت گزار بندے کو اور عالم بندے کو اتنا تفاوت اور فرق بیان کرتا ہے۔ عبادت گزار ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، عالم دین 100 سیڑھیاں اگر ہوں تو آخری زینے پہ اس کا قدم ہوتا ہے، اتنی بلندی، اور ہر زینے کا آپس کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک کا ہو۔ مجھے بتائیے کہ عالم دین کتنا بلند ہے۔ عالم دین کے لیے مچھلیاں پانی میں دعا کرتی کہ یا اللہ یہ عالم دین ہے، اسے بخش دے، اس کے درجے بلند کر دے، اس کے صدقے عوام کو رزق عطا کر دے۔ یہاں تک کہ پرندے اس کے لیے ہوا میں دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ عالم دین کا مرتبہ خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ عالم دین اگر صاحب تقویٰ ہے، صاحب علم ہے اور علم پہ عمل کرنے والا ہے، اس کی صحبت گویا ایسی ہے جیسے تم نے میری صحبت اختیار کر لی، اس کی زیارت ایسی ہے گویا تم نے میری زیارت کر لی۔ تو لہٰذا علمی اعتبار سے جو لوگ ہوں ان کی قدر کیجئے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیجئے، ان کے قدموں کا بوسہ لیجئے، ان کو پیار کیجئے، یقیناً اللہ کو بھی آپ پہ پیار آئے گا۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ دونوں نے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں علم مانگا تھا، اللہ نے علم عطا کر دیا، اور پھر علم کے صدقے اللہ نے حکومت بھی دے دی اور اللہ کریم جل وعلا نے دولت بھی دے دی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کی حکومت نہ صرف جنات پہ تھی بلکہ انسانوں پہ بھی، چرند پہ بھی، نباتات پہ بھی، جمادات پہ بھی، پرندوں پہ بھی، تمام طرح کے درندوں پہ بھی آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے مصاحبین کو جیسے آپ تخت پہ بیٹھے ہوتے اڑا کے لے جاتی، مہینے بھر کا راستہ ہوتا آپ صبح سے لے کے شام تک میں طے کر لیتے، یعنی پورے مہینے کا راستہ
صبح سے لے کے شام تک اتنے ایک دن میں طے کر لیں. یعنی ایک مہینے کا راستہ روایت میں آتا ہے کہ صبح ہوتا اور ایک مہینے کا شام کو ہوتا. اتنا فاصلہ، کتنا برق رفتار وہ ان کا تخت ہوگا جہاں وہ بیٹھتے تھے، ان کے صحابہ بیٹھتے تھے. اور پھر اللہ جل شانہ کتنی بلندی پہ ان کو لے جاتا تھا. نہ ہوا ان کو کوئی نقصان دیتی تھی، نہ بلندی ان کو کوئی نقصان دیتی تھی، لیکن وہ اتنا سفر کر لیتے تھے. جب چاہتے تھے اللہ جل شانہ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا. یہ ساری چیزیں ان پہ اللہ جل شانہ نے وافر مقدار میں عطا کی تھی. میں کوشش تو کروں گا کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ کمپلیٹ کروں آدھے گھنٹے میں. ٹائم بہت کم ہے لیکن واقعہ تفصیلی ہے. اچھا، جب یہ ساری چیزیں رب کائنات نے عطا کر دی، وقالا، وہ دونوں کہنے لگے، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی تعریفیں ہیں، اس کی شانیں ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں پہ فضیلت عطا کی. پتہ یہ چلا کہ پیغمبروں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے. یہ شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی بھی نعمت مل جائے اس پہ شکر گزاری. اور رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرو گے، اللہ ایک نعمت اور بڑھا دے گا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے میں زیادہ عطا کروں گا. یہ وعدہ ہے اس کا. ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، آپ کے استعمال کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی آپ کو تحفہ دے دے، آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، آپ اس کے مشکور رہیں، آپ اس کا شکریہ بجا لائیں، اللہ خوش ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل میں آپ کے شکریہ ادا کرنے کی خوشی داخل ہوئی. اور اس خوشی سے اللہ ایک ایسا فرشتہ پیدا کرے گا جو قبر کے اندر آپ کے سوال جواب میں آسانی پیدا کرے گا. اور جب منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب کر رہے ہوں گے، اور وہ فرشتہ کھڑا ہوگا، ہر سوال کا جواب آپ کے کان میں بتا دے گا کہ آپ نے یہ کہنا ہے. منکر نکیر اسے نہیں دیکھیں گے. منکر نکیر اگر دیکھ بھی لیں گے تو اسے باز پرس نہیں کریں گے کہ تم کون ہوتے جواب دینے والے، کیونکہ منکر نکیر بھی رب کی مرضی سے آئے، یہ بھی رب کی مرضی سے آئے. جب یہ جانے لگے گا، یہ میت جو ہوگی یہ اس کے دامن کو پکڑ کے کہے گی کہ اے بندہ خدا تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں وہ فرشتہ ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی، اس خوشی سے مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا اور میری یہ ذمہ داری لگا دی تھی کہ کل قبر میں تمہارے سوالوں کے جواب میں نے دینے ہیں. مجھے بتائیے کہ یار قبر کی وہ اتنی گھٹا ٹوپ، ایسی اندھیری، ایسا گڑھا جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہوگی، لیکن یقین کریں اس بندہ مومن کے لیے قبر کے سوال بھی آسان، منزل بھی آسان، یہاں تک کہ قبر بکا نور بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی. بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کی قبر، 7 فٹ کی قبر ہوتی ہے، لیکن بندہ نگاہ جہاں تک دیکھے گا وہاں تک اس کی وسعت ہو جائے گی. اتنی وسیع قبر ہوگی، گویا کہ اپنی ہی قبر میں اتنی وسعت وہ دیکھے گا کہ اسے کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی. تو کب گود میں لے کے ایسا پیار کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دیر کے بعد ملاقات کرتی ہے، ایسے اپنے بغل میں لے لیتی ہے، اسے بھینچ لیتی ہے، اس سے بھی اسے تکلیف ہوتی. کہتا امی جناب چھوڑ تو دو، میری تو سانس بھی نکل رہی ہے. یہ کیفیت. مجھے بتائیے کہ وہ قبر اتنا پیار کرے گی. لیکن اس کے برعکس وہ بندہ جو نافرمان ہے، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، غیر شرعی امور کا مرتکب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہے، اور اللہ جل شانہ اسے کیسا عذاب قبر دیں گے. قبر اس کی دائیں پسلیوں کو بائیں پسلیوں میں پیوست کر دے گی اور اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ ایسے لگے گا اسے گویا کہ پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا. یہ چھوٹا سا پتھر اگر سینے پر رکھ دیا جائے اس کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ جائے کہ بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اس کا بنے گا کیا؟ تو لہٰذا قبر کی وہ زندگی ہے جس پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا عین اسلام ہے. اور آگے فرمایا وارث سلیمان و داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام. داؤد باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے. تو وراثت میں رب کائنات جل وعلا نے علم بھی عطا کیا، حکومت بھی عطا کی اور مال و دولت بھی عطا کیا. اور وقالا یا ایھا الناس علمنا، آپ فرمانے لگے، خود کہنے لگے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام
آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو علمنا ہمیں علم دیا گیا ہے، بولیاں سکھائی گئی ہیں، کن کی منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی گئی۔ اب پرندہ بولتا ہے، ہدہد بولتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسا جانور کوئی بات کرتا ہے آپ اس کی بات کو سمجھتے ہیں؟ یہاں تک کہ چونٹی بولتی ہے آپ اس کی بات کو سمجھتے ہیں؟ یا چونٹی کی آواز آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سنی، نہ کوئی سائنسدان سن سکتا ہے، نہ اس کے منہ میں زبان ہے، نہ اس کے منہ میں دانت ہیں۔ میرے رب نے ایسا شاہکار پیدا کیا ہے کہ منہ میں دانت بھی نہیں ہے لیکن زندگی موجود ہے، وہ کھا پی بھی رہی ہے، اپنا دانہ دن کا جو بھی اس کے نصیب میں ہوتا ہے کھاتی ہے، اور وہ اتنا شعور رکھتی ہے کہ اپنی ہم جھولیوں کو خبر بھی دیتی ہے۔ رب کائنات نے اس کے منہ کے اوپر دو ایسے محیط سے بال پیدا کیے، آپس میں رگڑتی ہے، جو رگڑ پیدا ہوتی ہے اس سے جو آواز بنتی ہے وہ پیغام ہوتا ہے دوسری چونٹی کے لیے۔ زبان نہیں ہے، بولے کیسے؟ مگر میرا رب بغیر زبان کے بھی بلانا جانتا ہے، میرا رب اتنا کریم ہے بغیر دانتوں کے بھی کھلانا جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں رب کی کتنی قدرتیں ہیں۔ اور آگے دیکھیے ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا کتنا کرم ہے کہ اتنی بڑی طاقتیں عطا کی کہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ آج کے دور میں بندہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، آج اگر یہاں سے عرب چلے جائیں وہاں عربی سمجھ نہیں آتی، اور آپ کسی فارن کنٹری میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو وہاں کی بولی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ اپنے ہی ملک میں آپ بلوچیوں کے پاس چلے جائیں، پٹھانوں کے پاس چلے جائیں، پشتو بولنے والوں کے پاس چلے جائیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا کر رہے۔ لیکن میرا رب کتنا کریم ہے کہ پرندوں کی بولیاں بھی اپنے نبیوں کو سکھا دیتا ہے۔ تو نبیوں کا علم اور ہمارا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں رکھنا۔ آگے ہے وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے ہم نے اس کے لیے لشکر جمع کر دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف جن ہوا کرتے تھے، ایک طرف انسان ہوا کرتے تھے، درمیان میں آپ خود اور آپ کے خاص مصاحب، اور اوپر پرندوں کا غول ہوا کرتا تھا، بڑا جھنڈ ہوتا تھا، پرندے پورا سایہ کرتے تھے۔ اس دست و احتشام کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کے چلتے، دیکھنے والے دیکھ کے دنگ رہ جاتے کہ یار کیسا منظر ہے، ایک طرف انسان ہے، ایک طرف جن ہے، اوپر پرندے ہیں، یہ کیسے نبی کی کتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ ہے، اور کتنا بڑا اللہ جل شانہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے۔ تو یقیناً یہ رب کائنات جل وعلا کا کرم تھا۔ اور رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ ہم وَهُمْ يُوزَعُونَ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ روکے جاتے تھے، جب پیغمبر چاہتا چلتے، جب پیغمبر چاہتا وہ رک جاتے، ان کی مجال نہیں تھی آگے۔ یہاں تک کہ پرندے اگر اوپر ہیں تو اوپر ہی کھڑے رہتے، فضا میں بلند ہوتے، سایہ فگن ہوتے، سایہ کیا ہوا ہے، نیچے پیغمبر کا لشکر جا رہا ہے، ادھر جن ہے ادھر انسان ہے، سارے بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے حتی اذا آتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں پہنچے۔ یہ لشکر آ رہا تھا مکہ المکرمہ سے حج کرنے کے بعد، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پورا قافلہ تھا، اور پرندے بھی اوپر تھے، یہاں تک کہ وادی نمل کے پاس آئے۔ ایک روایت ہے 3 کلومیٹر کا فاصلہ، ایک روایت ہے 7 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اتنا فاصلہ بھی باقی تھا وادی نمل میں پہنچنے کے لیے کہ آپ نے مسکرا کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ آپ حیران ہوئے کہ جب آپ مسکرائے تو لوگ سارے حیران ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی مسکراہٹ کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر آگے آپ نے کلام فرمایا۔ کلام کیا تھا؟ فرمایا کہ جب وادی نمل میں ہم پہنچنے لگے تو ہم نے کیا دیکھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ خود بھی تشریف لا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری طور پہ تمہیں رون ڈالیں۔ اب مجھے بتائیے کہ چیونٹی کا کتنا علم ہے؟ چیونٹی کا علم مانتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے ماننا پڑے گا، نبی کا علم کیوں نہیں مانتے؟ یا چیونٹی کے لیے کیا پردے نہیں تھے، کیا پہاڑ نہیں تھے، راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں نہیں تھی؟ 3 کلومیٹر کا فاصلہ، چیونٹی اتنا
اپنے ذہن میں اتنا خیال کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. یہ خیال کس نے ڈالا تھا؟ رب نے. پتا چلا کہ میرا رب اگر چاہے تو چونٹی کو بھی اتنا علم دے دے. بے نیاز ہے. لیکن یاد رکھنا کہ چونٹیوں کا علم نبیوں کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی وہ ہوتا ہے النبی السامع لصوت الخفی. نبی وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ سے پوشیدہ آواز کو بھی سن لیتا ہے, آپ کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے. دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا نبی وہ بھی جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیسے جانتا ہے دل کی؟ میں کہتا ہوں یار قرآن کہہ رہا ہے نبی اگر چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے تو دل کے اندر کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ تو 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی, 7 کلومیٹر کے, 3 کلومیٹر کے. آپ یا 3 کلومیٹر ہی لگا لیں, مجھے بتائیے کم فاصلہ تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جہاں موجود ہو نا چونٹی, آپ اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے. مگر میرا رب کریم ہے, چونٹی کو بھی اس نے یہ شعور دے دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ. اس کی قوت ہے قوت شامہ. قوت شامہ وہ ہوتی ہے کہ جو احساس پیدا ہوتا ہے. اللہ کریم جل وعلا اسے ایک تصور عطا کرتا ہے. اس کی یہ قوت دور سے سونگ لیتی ہے کہ فلاں آ رہا ہے. یہ اللہ نے چونٹی کو عطا کی. اسے پتا ہوتا ہے کہ گندم کے دانے فلاں جگہ پڑے ہیں, فلاں کھیت میں, سوراخ ادھر ہے, بل ادھر ہے, یہاں سے نکلتی ہے گندم کے دانے لینے کے لیے چلی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی کھانے کے ذرے کسی دسترخوان سے نیچے گرے, چونٹیوں کو پتا چلے گا, وہ اپنی چونٹیوں کو بلائے گی, سارے وہاں جمع ہو جائیں گی فوراً سے پہلے. اس کی قوت شامہ اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ اس کو سونگنے کی طاقت اتنی دی ہے کہ یہاں تو کھانوں کا پتہ چل جاتا ہے, وہ تو نبی کا بھی پتہ لگا لیتی ہے کہ نبی آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے. تو آگے یہاں پہ یہ جو فرمایا, علماء فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ لاشعوری طور پہ, نہ چاہتے ہوئے. کیوں؟ پیغمبر کبھی نہیں چاہتا کہ نیچے جانے والی چونٹی کو بھی روتے. وہ تو چونٹیوں کا بھی احساس کرنے والا ہوتا ہے. اور پیغمبر کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کا لشکر بھی کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جان بوجھ کے چونٹیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ کیسے بدبخت وہ لوگ ہیں جو بم دھماکے سے کبھی کسی دربار پہ اور کبھی کسی بازار میں اتنے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے, ان کے پرچے اڑا دیتے. مجھے بتائیے کہ انسان اگر فطرت کو سمجھے, فطرت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک چونٹی بھی اتنا شعور رکھتی ہے کہ پیغمبر کبھی ایسا نہیں کرتا, پیغمبر کے نام لیوا بھی کبھی ایسا نہیں کرتے, وہ جان بوجھ کے کبھی چونٹیوں کو بھی نہیں رونتے. لیکن یار وہ کیسا بے وفا بندہ ہے جو انسانوں کو قتل کر رہا ہے. جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری نسل انسانیت کو قتل کر. ہمیں چاہیے کہ ایسے وہ لوگ جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں, ایسی سوچ رکھتے ہیں, جو ناحق قتل کرتے ہیں, سب سے پہلا مقدمہ قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں جو پیش ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہوگا, اور رب کائنات جل وعلا اس کا فیصلہ فرمائے گا. ناحق قتل کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, ناحق قتل کرنے والے ایسے بھی تھے. تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. اور وہ بچے جو جان بوجھ کے ابارشن کروا دیے جاتے ہیں, جن میں جان پڑ چکی ہوتی, وہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے, کسی بھی بچے کو قتل کرنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ بچہ, اس کی دل کی دھڑکن کام ہے. دل کی دھڑکن ڈاکٹر نے پوری نہیں کرنی, آپ کا کام ہے اللہ جل شان کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک اگر یہ بیٹا یا بیٹی عطا کیا ہے, اس کی دل کی دھڑکن کو بھی بہتر کر دیں. آپ دعا کریں, اس کا علاج کروائیں. یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اسے ابارشن کروا دیں, ایسا نہیں ہے. ہاں علماء نے کہا, علماء نے فرمایا کہ جب بچے میں ابھی جان نہیں پڑی تو ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچے کی والدہ کی صحت کے منافی ہے تو ایسی صورت میں اسے آپ ابارشن کروا سکتے ہیں. یہ علماء نے اجازت دی ہے. ہاں جس نے صرف بیٹیوں کو زندہ نہ رکھنے کی بنا پہ ایسا خیال بھی کر لیا کہ یار بیٹی ہے, میں نے پتہ لگا لیا, لیڈی ڈاکٹر نے کہہ دیا اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ بیٹی ہے, وہ اس نے کہا کہ اس کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے. میرا رب تو وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ایسی پرورش کر کے دکھا دیا کہ فرعون کہتا تھا میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا, اس پورے سال میں ایک بیٹا بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا. مگر میرا رب کتنا قدرتوں کا مالک ہے, موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہوئی, اور دودھ بھی ماں کا پلایا, کسی اور دائیا کا دودھ بھی نہیں پینے دیا. میرا رب بڑا قریب. تو لہٰذا
بیٹی آپ کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. جن کو رب کائنات جل وعلا بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں انہیں اللہ بیٹی عطا کرتا ہے. یاد رکھنا، جس پہ اللہ راضی ہو گیا سمجھنے اس کے مقدر میں بیٹیاں ہیں. یار بیٹے بھی اس میں کوئی شک نہیں، نبی تو بیٹے ہی ہوا کرتے ہیں نا، تو بڑی شانوں والے بیٹے بھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رب کائنات نے جس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے وہ بیٹا نہیں، وہ بیٹی ہے. بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بشرطے کہ بیٹے کو دین کی تعلیم دیں اور بیٹے کو اپنا ایسا وارث بنائیں جیسے داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو تربیت دی تھی. رب کائنات نے کتنے مرتبوں سے نوازا تھا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. بیٹا بڑی اچھی نعمت ہے، مانگنا چاہیے، پیغمبروں نے بھی مانگا. تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو بعد میں آپ کا وارث بنے گا. مخصوص ہے تو میرے نبی کے لیے کہ اس کی نسل جو چلی میرے کریم آقا علیہ السلام کی، وہ صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی. یہ میرے رب کا خاص کرم ہے. ادروائز ہمیشہ وراثت جو ہے وہ بیٹے سے آگے منتقل ہوتی ہے، نسل آگے چلتی ہے. باقی وراثت میں حصہ بیٹیوں کا ہے. جو بندہ بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو ایسا کرے گا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اس سے کوئی غرض نہیں رب کائنات جل وعلا. لہذا بیٹیوں کا حصہ برابر، جس طرح جو اسلام نے متعین کیا ہے، آدھا حصہ بیٹی کا اور پورا حصہ بیٹے کا، اس حساب سے دینا چاہیے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، جب وہ چونٹی بات کر رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے. رب کائنات نے ان کی مسکراہٹ کا بھی ذکر فرمایا کہ میرے پیغمبر نے جب یہ بات سنی تو مسکرایا. میرے رب کو یہ بات بھی ادا پسند آئی، رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا. فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اب یہاں پہ مسکرائے بھی اور شکرانہ بھی ادا کیا. مالک تو کتنا بے نیاز ہے، میں اس قابل نہیں تھا مگر تو نے مجھے چونٹی کی آواز بھی سنا دی. اور یہ تیرا کتنا کرم ہے، یہ صرف میرے اوپر تیری نعمتیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، تیرا اتنا شکر ہے کہ یہ تیری نعمتیں میرے والدین پر بھی تھیں. اپنے باپ کا بھی اظہار کیا. حقیقت یہی ہے کہ باپ اچھا ہوگا اولاد اچھی ہوگی. باپ کی تربیت سے ہی اولاد کی نشو و نما ہوتی ہے. اولاد کا جتنا بھی مرتبہ آپ کو نظر آئے گا اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، یا ماں نے تربیت کی ہے یا باپ نے تربیت کی ہے. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ان کی ماں نے ان کو گود میں لٹا کے نہ صرف قرآن کی لوری سنائی ہے بلکہ درود و سلام بھی سنایا ہے. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدر امختم، میں نے تو حضور آپ کا نام بھی اپنے باپ سے سیکھا تھا. کیسا وہ باپ تھا نا جس نے بچپن سے اپنے بیٹے کو نام محمد سکھا دیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ حضور والا آپ کی شانیں بجا، آپ کا سارا مرتبہ بجا، مگر مجھے جو رہنمائی دی تھی وہ میرے باپ نے دی تھی کہ اللہ کے نبی کا نام نام نامی اس میں گرام محمد ہے. تو یقیناً ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے نام اللہ کا یاد کروانا چاہیے، اس کے دوسرے نمبر پہ پھر نام محمد یاد کروانا چاہیے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے جس نے میرے نام نامی اس میں گرامی میرے محمد نام پہ نام رکھا کنت لہو شفیع یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو یار یہ نام اتنا پیارا ہے. محمد نام ہی ایسا ہے کہ چومنے کی بھی حاجت نہیں ہے. ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار چومتے ہیں. آپ بول کے دیکھیں محمد، 2 بار چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کو انگوٹھے چومنے کی بھی حاجت نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. بارہ کو چومتا ہے تو انگوٹھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آگے پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اب مجھے اتنی توفیق دے، اتنا تیرا کرم تو ہے کہ میں چونٹی کی آواز بھی سن لیتا ہوں، اب مجھے توفیق یہ دے کہ میں اچھے عمل کروں. وَأَنْ أَعْمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے. تو مالک تیرا اتنا بڑا کرم، اب مجھے توفیق بھی دے دے کہ میں تیرے ہی راستے پہ کام کرتا رہوں، ایسے اچھے عمل کرتا رہوں کہ تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت میں بھی داخل کر لے اور نیک بندوں میں بھی شمار کر لے. حالانکہ اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہے، مگر نبی بھی دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے نیک بندوں میں شامل کر. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ
لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین. یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. جب وادی نمل میں داخل ہوئے وہاں پہ پھر چیونٹی کا معاملہ ہوا. آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا. اب چونکہ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی, تھکے ہوئے بھی تھے, آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ ریسٹ کریں. پڑاؤ ڈالا. اب یہاں پہ ریسٹ ہو رہا ہے. اب ہدہد کو کیا پڑی تھی کہ ہدہد بغیر اجازت چلا گیا. وہ اصل میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا, ہوتا یہی ہے کہ جو زیادہ محبت والے ہوتے ہیں نا ان کو مان ہوتا ہے کہ یار ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے, ہم تو بڑے تعلق والے ہیں, ہمارا تو بڑا تعلق ہے بابا جی کے ساتھ. یہ تعلق بندے کو بعض اوقات پریشان کر دیتا ہے. ہدہد کو بھی بڑا مان تھا کہ میں تو اسپیشلی طور پہ مامور ہوں, پانی کی ڈیوٹی میری ہے, یہاں پہ جو ٹھہرے تھے پانی میں نے بتا دیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ پڑاؤ یہاں پہ اسی لیے ڈالا کہ پانی موجود تھا اور اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اب سارے آرام کر رہے ہیں, چلے میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سستانے کے لیے ایک باغ میں چلا جاتا ہوں. ہدہد وہاں سے اڑا. علماء فرماتے ہیں کہ باغ میں چلا گیا, وہاں اسے ایک اور ہدہد مل گیا. جب اور ہدہد ملا نا اس سے باتیں کرنے لگا. اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہوں اور میری ڈیوٹی انہوں نے پانی پہ لگائی ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ زمین کے اندر پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے, اور یہ ڈیوٹی دیتا ہوں میں. تو میں تو ان کا خاص صاحب ہوں اور ان کا ساتھی ہوں اور وہ مجھ سے یہ ڈیوٹی لیتے ہیں. آپ دیکھیں ہدہد تو ہزاروں تھے لیکن جس کی ذمہ داری تھی یہ بغیر اجازت چونکہ گیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے بات ہوئی اور وہ ہدہد جو تھا وہ کہنے لگا میں اپنا تعارف کرواؤں میں کون ہوں. میں ایک ایسی ملکہ کے پاس ہوتا ہوں جو پورے علاقے پہ حکومت کرتی ہے, سارے لوگ اس کے ماتحت ہیں. وہ ایک عورت ہونے کے باوجود سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اس کے 12,000 سردار ہیں, اس کے اتنے سردار ہیں, اتنے اس کے قبیلے اور اس کے لوگ اس کے علاقے ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہدہد کہنے لگا کہ ایک حکومت کرنے والی عورت, یہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے, تو تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کا ایک عرش بھی ہے, اتنا بڑا عرش ہے اگر تم دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے. 40 گز تقریباً 40 ہاتھ کا لفظ آیا, چوڑا اور 80 گز لمبا. یہ ایک گز جو ہوتا ہے یہ ہاتھ ہوتا ہے کونی تک, یہاں سے لے کے کونی تک, یہ تقریباً 1.5 فٹ سے زیادہ بنتا ہے. 40 کو آپ سمجھ لیں کہ 60 گز چوڑا اور 60 سے 80 گز تقریباً وہ بنا رہے ہیں کہ مطلب لمبائی ہوگی اس کی. ہاں 120 ہو جائے گا, یعنی اگر اس کو ہم 1.5 سے ضرب دیں گے تو یعنی 80 ہاتھ تھا نا, یہ 40 گز اور 60 گز کا یہ ڈفرینس تھا. سوری کتنا تھا 40 کا, 40 کو ہم نے اگر 1.5 فٹ کے حساب سے بنائیں گے تو کتنا بنے گا 60 فٹ بنے گا, اور 80 ہاتھ لمبائی تھی اس کی. اس کو 1.5 فٹ کریں گے تو 120, 1.5 فٹ کے حساب سے 120 فٹ بنا. اتنا بڑا درخت. اب ہدہد کے دل میں خیال آیا کہ چلیں یار اتنی دیر لگے کہ میں ہو کے ابھی آ جاتا ہوں. حالانکہ فاصلہ بہت زیادہ, 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا, لیکن دوستی ہو گئی نا. یہ سوچا ہی نہیں کہ میری پیچھے سے جواب طلبی ہو سکتی. اب وہ اس کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ. جا کے وہ سارا منظر دیکھا کہ وہ حکومت کر رہی, لوگ اس کے ماتحت ہیں اور وہ بہت بڑا تخت بھی ہے, سارا کچھ دیکھا. اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے آیا. اب احساس بھی تھا کہ میری جواب طلبی ہوگی, کہ بہت دیر ہو گئی. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے. آپ نے پوچھا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, کہاں ہے؟ ام کانا من الغائبین, وہ غائب کیسے ہو گیا, غیر حاضر کیسے ہو گیا؟ اب یہاں پہ میں بات کروں گا وہ پیر صاحب جو اپنے خلفاء پہ بڑا مان رکھتے ہیں, جنہوں نے ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے, ڈیوٹی دینی ہوتی ہے. اگر وہی غائب ہو جائیں مجھے بتائیے کہ وہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو اسی طرح پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ اگر چاہتے تو کام کسی اور سے لے لیتے, لیکن ڈیوٹی جس کی تھی اس کو بغیر اجازت کسی صورت بھی غیر حاضر ہونے کی اجازت نہ تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ جلال میں آ کے 3 باتیں ارشاد فرماتے. آپ فرماتے کہ لا عذبنہ عذابا شدیدا, میں اسے شدید عذاب دوں گا. اتنے جلال میں تھے کہ میں اسے چھوڑوں گا ہی نہیں. بس آگے کیا فرماتے ہیں, اولا اذبحنہ, یا اسے میں ذبح کر دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اب دیکھیں پیغمبر ایک چھوٹے سے پرندے کو کیسے مارے گا, کیا عذاب دے گا, مگر جلال کا انداز دیکھیے کہ میں اسے شدید عذاب دوں گا یا میں اسے ذبح کر کے رکھ دوں گا. یہ جلال تھا.
تو اس کی جرت کیسے ہوئی بغیر اجازت کے جانے کی؟ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس کمی بھی نہیں ہے، خود بھی اتنا علم رکھتے ہیں، وہ کام جو ایک حدود کر رہا ہے، کیا وہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، مگر اس حدود کو نوازا تھا تاکہ بعد میں آنے والے ساری زندگی یہ یاد کرے کہ یار ایک حدود ہم سے زیادہ اچھا تھا۔ حدود کے پاس اتنا علم تھا، ہمارے تو علم کی حالی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم علم پہ کیا اترا رہے ہیں اپنے آپ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اولا یاتی جنی بسلطان مبین، یا پھر ایسی کوئی خاص خبر لے کے آئے تبھی اسے چھوڑوں گا، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ کوئی خاص واقعہ ہوگا تو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میں اسے شدید عذاب دوں گا، اور پھر فرمایا لا اذبحنہ، اسے ذبح کر دوں گا۔ اب ادھر پیغمبر یہ بات کر رہا ہے، ادھر رب کائنات جل والا اس کے سامنے وہ منظر کر رہا ہے کہ عذاب نہیں دینا، اسے ذبح بھی نہیں کرنا۔ اب رب کائنات جل والا منع کر رہا ہے پیغمبر کو، یہ وہ علم لدنی ہے جو میرا رب فوراً سے پہلے، اب دیکھیں جذبات میں جلال میں آ کے پیغمبر بولے کہ میں اسے ذبح کر دوں گا، میں اسے سخت عذاب دوں گا، ساتھ ہی منع کر دیا۔ پھر کہنے لگے، پھر جلال میں آ کہنے لگے میں ذبح کر دوں گا، پھر ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا۔ بظاہر کوئی روایت موجود نہیں، کوئی آیت موجود نہیں، لیکن یہ علمی بات ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے پیغمبر کے دل میں ڈال دیا اتنے جلال میں نہ ہو، وہ سمجھدار ہے، وہ آپ کا خاص خادم ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے، تو پھر فوراً ارادہ بدلا کہ نہ عذاب دوں گا نہ ذبح کروں گا، بلکہ پھر کہا ہاں چلے کوئی خبر اچھی لے آئے نا، پھر جان چھوڑ جائے گی۔ یار خلفاء سے یہی امید کی جاتی ہے نا، کوئی کام تو کرے نا یار۔ خلفاء جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جنہوں نے بعد میں سارا نظام سنبھالنا ہوتا ہے، اگر بالفرض وہ غائب ہو بھی گئے، بغیر اجازت چلے بھی گئے، نہیں بھی موجود ہوئے، چلیں یار کو خوشخبری تو سنائے نا، دل تو خوش کریں، پتہ چلے کہ 2 لاکھ روپیہ میں اکٹھا کر کے لے کے آیا ہوں بابا جی اس مشن کے لیے 2 لاکھ لے لیں، وہ غصہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی کام کر کے دکھائے، نکھٹو کو کون پوچھے گا بھائی؟ جو نکھٹو ہوتا ہے اس کو چھٹی بھی نہیں ملتی، یاد رکھنا، چھٹیاں بھی اس کے لیے، اجازتیں بھی اس کے لیے، جس کے پاس کوئی خاص خبر ہو، جو قیمتی بندہ ہو، اس کو جگہ ملتی ہے، اسے پذیرائی ملتی ہے، اسے کوالٹی اس کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ مراد بن چکا ہوتا ہے، مرید نہیں ہوتا، وہ مراد ہوتا ہے۔ اس پہ غصہ بھی بڑا آتا ہے، لیکن وہ کام اتنے اچھے کرتا ہے، اس کے اوپر جتنا غصہ آیا ہوتا ہے ایک لمحے میں کافور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں رہنے والا شخص ہوتا ہے وہ پل میں مردود ہو جاتا ہے، پل میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جلال آئے گا تو اسی پہ نکلنا ہے، اور جمال ہوگا تو اسی کو ملنا ہے، ہمہ وقت جو صحبت اختیار ہے اسے، تو ایسا بندہ بڑا ہی شانوں والا ہے، بڑے مقدر والا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ باتیں میں مختصر کروں اس کو، تو آپ نے خیر ماشاءاللہ پھر اس کو جب یہ کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ اتنی دیر کیوں ٹھہرا رہا؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، اور آ کر اس نے عرض کر دی، یعنی حدود واپس آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ اب یہاں پہ واقعہ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے شہباز کو، جو عقاب ہوتا ہے، اس کو بھیجا کہ فوراً اسے تلاش کر کے لاؤ، جہاں بھی ہے پکڑ کے لے آؤ۔ شہباز اڑا، اس نے اپنے پنجوں میں حدود کو لے لیا، یہ تقریباً قریب پہنچ گیا تھا نا۔ اب جب زور سے پکڑا نا کہ بس پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تجھے آج تو بس مار دینا ہے، ذبح کر دینا ہے، اس نے کہا یار کوئی اور بات بھی کی؟ کہنے لگے ہم فرمایا تھا کہ اگر کوئی اچھی بات لے کے آئے، ایسی خبر ہو جو پہلے کوئی نہ جانتا ہو۔ کہنے لگے بس پھر اب میں بچ گیا، فکر کی بات نہیں ہے، مجھے اب زیادہ زور سے پنجوں میں نہ دبوچو، اس لیے کہ میں بچ گیا، میرے پاس ایک خاص خبر ہے۔ اب وہاں آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دونوں پر بچھا دیتا ہے، ایسے نیچے کر لیتا ہے۔ یہ عاجزی، تکبر نہیں ہے۔ آج کا مرید، آج کا خلیفہ کہتا جاؤ ایسے پیر ہم نے دیکھے ہوئے، چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت ہے، بابا جی ہمیشہ جلال میں رہتے ہیں، وہ جناب چھوڑ کے اپنا بیڑا غرق کر کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ لیکن یار ادب کیا ہے؟ اپنی جتنی بھی ڈانٹ ٹپٹ ہے، اپنی جتنی بھی آپ کو ملامت ہو رہی ہے، یار ماں دیاں گالاں تے کہ ہوریاں نالا سمجھ کے، باپ دیاں ڈانٹ ٹپٹ نو اپنا پیار نال سمجھ لو نا، قبول کر لو، پھر دیکھو دا سلا کی ملتا ہے۔
جنہیں اپنے استاد دی مار کھا لی، جنہیں ماں باپ دی مار کھا لی، وہ پولیس دی مار تو بچ گیا۔ جنہیں اپنے استاد دی مار کھا لی، ماں باپ دی مار کھا لی، وہ قبر دے عذاب تو بچ گیا۔ جنہیں اپنے استاد دی مار کھا لی، ماں باپ دی مار کھا لی، اپنے پیر دی مار کھا لی اور ثابت قدم رہا، وہ غیر حاضر نہ ہویا، پھر بھی اسے در تے لگیا رہا، کل قیامت دی مار تو بچ گیا۔ کہ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، خود میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا ایک صحابی سی میرے کریم آقا علیہ السلام دا، وہ شرابی سی، بار بار شراب پی لیندہ سی، کوڑے لگتے سی، پھر معاف کرتا جاندہ سی۔ ایک دن پھر وہ شراب پی لی، لیکن سرکار کی مجلس تو غائب نہیں سی ہوتا، لوگوں نے بڑا برا بھلا کہتے سی، تانے دیندے سی، مگر اس کے باوجود وہ غائب نہیں سی ہوتا۔ ایک دن پھر انہیں شراب پی تھی، کسی نے آ کے خبر دیتی، اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے تو باہر تشریف لے آ رہے سن، تو کسی نے کیا بڑا لانتی آج پھر پیتی بیٹھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جلال چاہ کے فرمایا کہ دے بارے گل کر لو، کہنے لگے فلاں حضور آج پھر انہیں شراب پی لی۔ میں لا تلعن ہو، اسے لانتی نہ کہو، انہو یحب اللہ و رسولہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تم اسے لانتی کہتے ہو؟ وہ اتنی مار کھانے کے باوجود ہماری مجلس سے غیر حاضر نہیں ہوتا، تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، تھا شرابی، مجھے بتائیے کیسا وہ شرابی تھا، مار کھانے کے باوجود، تانے برداشت کرنے کے باوجود مجلس سے غائب نہیں ہوتا تھا۔ آج کا خلیفہ، آج کا مرید سب سے پہلے یہی کرتا کہ بات یہ آج کے بعد میں نے جانا ہے نہیں، بھئی نہیں جانا تو اپنا بیڑا غرق کرے گا، کسی کا کیا نقصان کرے گا؟ اللہ والوں کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ والوں جو حقیقت میں اللہ والے ہیں ان کو اپنے مریدوں کے چلے جانے کا دکھ نہیں ہوتا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں خوف ہوتا ہے صرف یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب یہ یقین کامل کے ساتھ وہ اپلائی کرتے ہیں تو مریدین کی مجال کیا ہے، وہ بھاگیں گے وہی جو بھگوڑے ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، جہادی ہوتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں جاتے۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ٹھیک ہے نا، جس کو محبت ہوگی نا وہ کبھی نہیں جاتا، اسے بے شک جتنا مارے وہ کہتے ہیں نا کہ مرشد در نہ چھڑیے باہو پمسو سو مارے جتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ، انہوں نے مرشد کو مرشد مانا ہی نہیں، لہذا وہ چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت اور سوچ ہے۔ بہرحال آگے چلیے، آیت کو آگے دیکھتے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ حدود تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا تھا، واپس آئے، فَقَالَ حَتَّى بِمَا لَمْ تُحِطْ، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا آج اسی کے پر بھی بچھائے، دم بھی نیچے کی، سر بھی نیچے کیا، کہنے لگا حضور ایک خبر لایا، خبر بھی وہ جو آپ نہیں جانتے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے علم دیا، مگر حدود چھوٹا سا ذات کی چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ کیا کتنا بڑا بول رہی ہے کہ حضور وہ لے کے آئے جس کا احاطہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مرید کو اللہ جل شانہ بڑی شانوں سے مالا مال کر دیتے ہیں کہ پیر بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یار اس نے تو وہ کام کر دکھا جو میں بھی نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پہ پیر صاحب حافظ قرآن نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن بن کے آ جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ شان اس کی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک مرتبہ پیر صاحب کا زیادہ، لیکن قرآن کے اعتبار سے مرتبہ اس بچے کا زیادہ ہے، تو کیوں ہم انصاف کی بات نہ کریں؟ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی گن ہوتا ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اگرچہ پیغمبر سب کچھ جانتے تھے یہ نہیں، لیکن اس وقت اس کا یہی اقرار تھا کہ حضور جو میں دیکھ کے آیا ہوں آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا خیال ہے صرف 5-10 منٹ اور زیادہ میں نہیں لیتا، تاکہ اس کو تھوڑا سا آگے تک ہم لے جائیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں اس نے کہا کہ میں ملکہ یعنی جو سبا ملکہ سبا ملک سبا ہے اس کی ملکہ کی خبر لے کے آیا ہوں، بنابائن یقین کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں، حضور دیکھ کے آیا ہوں، شک والی بات نہیں ہے، سنی سنائی بات نہیں کرنے لگا، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے دیکھا حضور وہ لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور ہر چیز سے اسے وافر حصہ ملا ہوا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عرش ہے۔ آپ نے یہاں پہ فرمایا کہ عرش تو عظیم تو رب کا عرش ہے، تم نے اسے عرش عظیم کہا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو جو دیکھا میں نے اتنا بڑا تخت پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اسے عرش عظیم کہہ رہا ہوں۔ آگے آپ فرماتے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ،
اور میں نے انہیں دیکھا وہ اور اس کی قوم سورج کے آگے پوجا کرتے تھے، ان کے آگے سربہ سجود ہوتے تھے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا کر کے، سونا کر کے پیش کر دیا کہ یہی کام کرو، حالانکہ یہ سونا کام نہیں تھا، شرک کرنے والے تھے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ تو اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، حالانکہ شیطان نے ان کو یہ بہکاوا دے دیا تھا کہ سجدہ اللہ کو نہ کریں بلکہ سورج کو کریں، اور پھر حالانکہ جو اللہ جل شانہ تو وہ ذات ہے جو زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے، جو آسمانوں میں پوشیدہ چیزیں ان کو بھی ظاہر کرنے والا ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ ان کو بھی ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو آگے آپ نے کیا فرمایا؟ قالا سننظر، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچوں میں سے یا جھوٹوں میں سے۔ سلیمان علیہ السلام کو جلال تو تھا نا، غصہ تھا، ہدہد سے کہنے لگے ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو آپ فوراً سے پہلے لکھتے ہیں، ایک رکا لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری بارگاہ میں فرما برداری کے ساتھ آ کے سر تسلیم خم کر لے اور مسلمان ہو جائے، سمپل سا وعدہ۔ یہ رکا لکھنے کے بعد آپ نے اسے دے دیا، اذهب بکتابی ھذا فألقِ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا کہ ہدہد کو کہا کہ یہ لے جاؤ، وہاں ڈال دو اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہدہد وہاں جا کے وہ خط ڈال دیتا ہے، ملکہ فوراً سے پہلے خط پڑھتی ہے، روایت میں آتا ہے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پیغمبر کا خط اتنا بڑا روب و دبدبا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا جسم پہ لرزہ طاری تھا۔ اس نے 12,000 سردار جمع کیے، پوچھا کہ کیا کرے اب، پیغمبر کی طرف سے مجھے خط آیا ہے۔ قالت یا ایھا المولا، کہنے لگے اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے کریم قسم کا خط ملا ہے۔ کریم کہتے ہیں نا بڑا نرمی والا، پیارا۔ اب یہاں پہ وہ پیار کے لفظ یوز کر رہے، علماء فرماتے ہیں یہی سبب بنا اس کے مسلمان ہونے کا۔ اگر یہاں پہ کہتی نا کہ مجھے صرف خط ملا، پھر شاید مسلمان نہ ہوتے۔ اس نے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے کریم خط ملا ہے۔ نبی کریم ہوتا ہے نا، شفیق ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں خط بھی بڑا کریم ہے، بڑا خوبصورت خط ملا ہے مجھے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے مجھے یہ خط ملا ہے کہ تو جلدی جلدی مسلمان ہو کے میرے پاس آ جائے۔ اب پیغمبر کا خط ہے، روب و دبدبا بھی ہے، لرزہ بھی طاری ہے، پیغمبر اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر رہی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے سرداروں مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی اپنا فیصلہ نہیں کرتی، ہمیشہ تمہیں گواہ بناتی ہوں پھر فیصلہ، مشورہ کرنے کے بعد کرتی ہوں نا، لہذا تم مجھے مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہنے لگے کہ ہم قوت والے ہیں، ہم بڑی سخت لڑائی کرنے والے ہیں، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور آلات حرب و ضرب بھی ہیں، ہمارے پاس سارے آلات موجود ہیں، طاقت والے بھی ہیں، لیکن بات تیری چلے گی، جو تو کہے گی ہم وہ کریں گے۔ اتنے فرما بردار تھے، اپنے ملکہ کے کہنا ماننے والے تھے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہ کہتی کہ یہ یاد رکھو کہ جب اس طرح کے بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا، اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، سب کچھ تہو بالا کر دیتے ہیں۔ تو آپ بے شک بڑی طاقت کے مالک ہیں، لیکن پیغمبر جب لشکر لے کے آئے گا نا تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، اور پھر جتنے بھی عزت والے ہوتے ہیں سب کو ذلت کا اور رسوائی کا عذاب ملتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھ لیں، سوچ لیں، آپ جتنی طاقت والے مجھے، کہنے لگے آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ کہنے لگے ہم ایسا ہی کریں گے جیسے تم کہو گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہتی چلیے میں اس طرح کرتی ہوں، میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھیں کہ وہ بادشاہ دولت کا، اگر یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام دولت کے پسندیدہ ہے نا، تو شاید دولت لے کے پیسہ لے کے خوش ہو جائیں گے، جیسے پیر صاحب کے خدمت میں پیسے پیش کر دیا، بابا جی کا غصہ نرم ہو جائے گا۔ وہی بات یہاں پہ آ گئی نا دوبارہ۔ بات یہ ہے کہ وہ پھر کیا کیا، اس نے سونے کی اینٹ لی،
بہترین دیباج کا، ریشمی دیباج کا کپڑا لیا، اس کے اندر اس کو سنبھالا، محفوظ کیا، اس کے بعد لوگوں کو بھیجا، قاصد کو بھیجا، جاؤ دے کے آؤ۔ اب یہاں آگے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی یلمال خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ کتنی پیاری بات ہے، ایمان تازہ ہوگا، توجہ سے سنیے گا، بس کوئی بات نہیں، آج 5-10 منٹ زیادہ صحیح۔ وہ قاصد لے کے آیا سونے کی اینٹ۔ ابھی نگاہ نبوت کا فیض دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ لیتے تو وہ سونے کی اینٹ بھیج رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، میں کہتا ہوں یار قرآن کہہ رہا ہے، آپ قرآن کی تو مان لیں یار، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ ابھی انہوں نے بھیجا ہے، وہ سونے کی اینٹ لے کے آ رہے ہیں، راستے میں ابھی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جنات کو حکم دیتے ہیں کہ میرے یہاں فرش پہ سونے کی اینٹیں بکھیر دو، سونے کا فرش لگا دو۔ مال اتنا تھا، جنات کی کیا مجال تھی، کہنا نہ مانتے، سونے کی بڑی بڑی اینٹیں اٹھا کے لے آئے، آپ کے قدموں میں بچھا دی۔ اب یہ جیسے ہی پہنچا، اس نے آگے جب یہ دیکھا، اس نے کہا کہ یار میں تو ایک اینٹ لے کے آیا، یہاں پہ تو سینکڑوں اینٹیں پڑی ہیں، یار سونا تو ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ جو تحفہ لے کے آیا ہے نا، کیا اس بات پہ اتراتے ہو کہ میرے پاس سونا ہے؟ یہ دیکھو سونے کی اینٹیں ہمارے قدموں میں پڑی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، علاؤالدین خلجی کو، علاؤالدین خلجی جو بادشاہ تھا، حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی سے ملنے کے لیے آیا، نہ میں بادشاہوں سے نہیں ملتا۔ کہنے لگا حضور مل جائے تو آپ کی مہربانی ہے۔ میں نہیں، میرے دربار کے 2 دروازے ہیں، اگر تم ادھر سے آؤ گے میں ادھر سے نکل جاؤں گا، مجھے بادشاہوں سے کیا غرض، میں تو خود بادشاہ ہوں، میری اپنی حکومت ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہوں۔ تو دیکھنے دیجیے، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ مریدین دروازے پہ کھڑے تھے، کہہ رہے کہ حضرت صاحب کی اجازت پہلے لے کے پھر اجازت دے کے، وقت کا بادشاہ ہے، اندر نہیں آ رہا، کیسے آ سکتا ہے؟ اور وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، ایسے سچے مرید ہوا کرتے تھے۔ آج تو جناب حالات ہی بدل گئے۔ بہرحال جی وہ بادشاہ اندر داخل ہوا، اس نے کہا کہ یار یہ دربار پہ، اللہ والوں کے دربار پہ دربان نہیں ہونے چاہیے، یہ کیا بات ہے سیکورٹی گارڈ کھڑے کیے، اللہ والوں کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ یہ تانا دیا۔ خیر درباریوں نے سن لیا، اس کے بعد استبل دکھایا، سارا کچھ دیکھا، خانقاہ کا نظام دیکھا، بڑا مال و دولت، کھانے پینے کا سامان، وافر مقدار میں برتن، ہر چیز سہولت کے لیے۔ جب اتنے صاحب ثروت معاملات کو دیکھا، یہاں تک کہ استبل دیکھا تو گھوڑوں کے سموں پہ سونے کے کھول چڑھے ہوئے، زنجیریں جو تھیں اس کی لگامیں وہ بھی چاندی اور سونے کی تھی، جو ان کے کھونٹے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے۔ اس نے ایک کاغذ لیا، اس پہ لکھا کہ حضرت صاحب نے ملاقات تو کرنی نہیں ہے، میرے 2 سوالوں کا جواب تو اندر سے لے کے دو نا۔ ایک لکھا کہ حضور آپ کے دربار کے باہر سیکورٹی گارڈ تھے، یہ دربان تو بادشاہوں کے محلات میں ہوتے ہیں، اللہ والوں کو ان سے کیا غرض۔ دوسرا یہ کہ یہ سونا چاندی آپ نے گھوڑوں کے سموں پہ لگائے ہوئے، زنجیریں سونے چاندی کی، اور یہ اس سے اللہ والوں کو کیا غرض۔ آپ نے اس کا جواب فوری لکھ کے بھیجا۔ وہ پرچی واپس آئی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دربان آپ جیسے جو فاسق و فاجر گناہگار بادشاہ ہوتے ہیں نا، ظالم، ان کو اولیاء اللہ اندر آنے سے منع کرنے کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں۔ آپ جیسے کتوں کا داخلہ اندر کیوں آنے دیں؟ یہ تو آپ نے لجاجت کی تو اجازت مل گئی۔ دوسرا یہ کہ آپ سونے چاندی کو سر پہ سجا کے رکھتے ہیں، ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یار جب ایران فتح ہوا نا، بہارے چین ایک قالین تھا، اتنا پیارا کارپٹ تھا کہ لوگ اس پہ اگر قدم رکھ لیتے تھے، بتایا کرتے تھے میں بہارے چین پہ قدم رکھ کے آیا، اتنا زبردست چین کا شاہی محل میں بچھا ہوا کارپٹ، اتنا نرم اور گداز گداز۔ ایران فتح ہوا، جب ایران فتح ہوا تو اس بہارے چین کارپٹ کو بھی مدینہ طیبہ لایا گیا۔ اب صحابہ بیٹھے، مشاورت ہو رہی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ کہاں بچھائیں؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا حضور اگر میری مانے تو حرم کعبہ میں بچھا دیں، دوسرا بولا حضور مسجد نبوی کے اندر بچھا دیں، ایک کہنے لگا ریاض الجنہ میں بچھا دیں۔ اب فرمانے لگے یار یہ سوچ ہے تمہاری، یہ بادشاہوں کا یہ وہ جس کو آپ سمجھتے کہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ہم بچھائیں گے جوتوں کی جگہ پہ، جہاں پہ نمازی جوتے کھولتے ہیں بہارے چین وہاں بچھائیں گے، یہ تو ہمارے جوتوں کی جگہ ہے۔ حضور والا یہ ہے اولیاء اللہ کا پیار۔ ٹھیک ہے دولت سے پیار کریں،
مال و دولت استعمال کریں مگر دل میں جگہ نہ دیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو پھر کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ آپ دیکھیں، اگر وہ صرف 2 + 2 4 پہ وہ کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا، سمجھ لو اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی ہمیشہ سخی ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ چلیں جی آگے، بس مختصر رہ گیا جی آگے۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ ارجع الیہ، واپس لوٹ جا، ہمیں ضرورت نہیں تمہاری ساتھ یہ کہ لے جاؤ واپس۔ وہ واپس چلا گیا، الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ فرمایا کہ ہم ابھی لشکر لے کے آ رہے ہیں، تیاری کرو۔ یار ایک ہی فکر ہے، پیغمبر ہے، مختصر ایک ہی فکرے میں بڑی بات کر دی کہ جاؤ اسے کہہ دو ہم آ رہے ہیں لشکر لے کے۔ اور وہ تیزی سے گیا، جا کے بتایا کہ لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ کہہ رہے کہ نہیں جی نہیں، بہتر یہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب جیسے ہی خبر ملی نا تو فوراً وہ ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ نہیں بھی ہم تو جا کے مسلمان ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ملکہ بلقیس سفر شروع کرتی ہے، سفر ابھی شروع کرتی، بائی پاس پہ پہنچی، 5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اندر داخل ہونے کا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یار اس کا جو تخت ہے نا، وہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں قریب پہنچ گئی، ابھی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی، اس کا تخت لا کے دو۔ کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ حضور اپنی مجلس برخاست کریں، بس اتنی جلدی میں لے آؤں گا۔ جن بولا، بہت بڑا جن تھا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں امین امانت دار بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، بس اتنی جلدی۔ روایت میں آتا ہے کہ صبح مجلس لگاتے تھے، 10-11 بجے مجلس ختم کر دیتے تھے کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، اتنا ٹائم؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا، یہ ہے علم، اس وقت کی کتاب کا تھوڑا سا علم۔ آصف بن برخی آپ کا خالہ زاد بھائی، وہ کہنے لگا حضور آپ جلدی چاہتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ مجھے اجازت دیں، بس میں اتنی جلدی لے آؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، بس آپ آنکھ جھپکیں۔ روایت میں آتا ہے آپ نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، تخت حاضر تھا، نہ باہر سے آیا نہ آسمان سے بلند ہو کے آیا، بس اچانک جیسے ہی دیکھا تخت موجود، فرمایا یہ لو تخت۔ یار یہ اس کی شان ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، وہ نبی نہیں ہے لیکن ولی ہے۔ یہ اس ولایت کی بات کر رہا ہوں، اور یقیناً ساری امتوں کی سردار امت میرے نبی کی امت، سارے نبیوں کا سردار خود میرا نبی، اور یہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، یاد رکھنا۔ تو ان کی یہ شان ہے، ان کے امتی کی یہ شان ہے، تو میرے نبی کے امتی کی ولی کی شان کیا ہوگی؟ ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آج اللہ کے ولی نہیں ہے، نہ کبھی ذہن میں خیال بھی نہ لانا، جس دن اللہ کا کوئی بندہ زمین پہ نہیں ہوگا اس دن قیامت برپا ہو جائے گی، یاد رکھنا۔ یہ پوری یہ کائنات کے اندر جو رنگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ گلشن آپ کو بہارا نظر آتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال آگے ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ جب آپ نے اس تخت کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آصف بن برقیہ یہ تیرا کام ہے، نہیں بھئی، کام اللہ کے اپنے ولیوں سے لیتا ہے، ولیوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، مگر اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کے بعد ڈوبا ہوا بیڑا ترایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے ترایا، بلکہ کہا میرے رب نے ترایا۔ تو اللہ کے ولی اپنے ذمے نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کا اپنا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان کے رب کا ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے، لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ اللہ جل شانہ مجھے آزما رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ شکری کرنا شروع کر دوں کہ میں بڑا تکبر میں آ جاؤں، نہیں، میں شکر گزار ہوں۔ اس لیے شکر گزاری کا انداز کیا ہے؟ یار یہ کام جو ہوا نا یہ میرے رب نے کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ آصف بن برقیہ نے کیا، میرے تو غلام کی یہ مرتبہ ہے تو میرا مرتبہ کتنا ہوگا، یہ نہیں کہا۔
بلکہ یہاں عاجزی کے پیکر بن کے دکھایا میں کہ میں تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کرنا پسند کروں گا. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. جس نے شکر ادا کیا گویا اس نے اپنے لیے شکر ادا کیا, اپنا بھلا کر لیا اس نے. اور جس نے ناشکری کی اللہ بے پرواہ ہے, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. جس نے یہ کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے, یہ میں والا کھاتا نہیں چلے گا. یہاں پہ عاجزی انتظاری, آپ نے لاکھوں خرچ کر دیے پھر بھی کہیں کہ یار میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی. قَالَ نَقِرُّ لَهَا عَرْشُهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اب ملکہ بلقیس جب قریب آ گئی, تخت تو حاضر ہو گیا, صرف تخت کی حد تک بات نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کو اس کی حیت بدل دو, اس کی شکل بدل دو, اس کے یہ جو پہلے ہیرے جواہرات لگے نا ان کو چینج کر دو, اس میں اپنی طرف سے اور لگا دو, تبدیلی کر دو. اب ملکہ حیران, کہنے کی عجیب بات ہے. جب وہ پہنچی نا اس نے آ کے دیکھا, آپ نے فرمایا کہ یہ تخت دیکھتی ہو یہ کس کا تخت ہے؟ تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ فلما جاءت, جب وہ آئی, قیلا آہا کذا عرشو کے, کیا یہ تیرا عرش ہے؟ وہ حیران, ایک بار تو سوچنے لگی. قالت کا انہ ہوا, حضور ہے تو اسی طرح کا. یعنی پیغمبر پوچھ رہا ہے کہ بتا یہ تیرا عرش ہے؟ کہیں گے لگتا تو حضور اس جیسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وہ کہنے لگی ہمیں اس واقعے کے علم پہلے ہی ہو گیا, ہم مان گئے حضور آپ کی قدرتوں کو, طاقتوں کو, آپ کی پاوروں کو مان گئے, ہم مسلمان ہو کے آ گئے آپ کے پاس, ہمیں قبول کر لیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور ہم اس چیز سے اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. وہ کہہ رہے کہ ہم دور اس لیے تھے کہ ہم سورج کی پوجا کرنے والے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم واپس آ گئے. انہا کانت من قوم کافرین. بے شک وہ اس وقت کافروں کی قوم میں سے تھی, اب وہ مسلمان ہو کے ادھر آ گئے, قبول کر لیا اسلام. قیلا لہا دخولی سرحا فلما رأتہ حسبتہ لجا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اب یہ تو تخت باہر رکھا ہوا تھا نا جہاں مجلس تھی پنڈال میں, اب آپ اپنے محل میں لے کے جاتے ہیں, کیا ہو تمہیں محل میں لے کے جاتے ہیں. اب اسے جب محل میں لینے گئے نا, لے کے گئے, آپ نے فوراً سے پہلے آپ نے جنوں کو حکم دیا, یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جنوں کو حکم دیا کہ ملکہ کو میں اندر لے کے آؤں گا نا, اندر آنے سے پہلے یہ جو سین ہے نا اس میں پانی کا حوض بنا دو, اس میں مچھلیاں ڈال دو, اس کے اوپر شیشہ فٹ کر دو. مجھے بتائیے کہ ٹائم کتنا ہے کہ ملکہ کو ادھر تخت دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تخت تیرے والا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, ادھر کہہ دیا کہ میرے اندر آنے سے پہلے حوض بھی بنا دو, مچھلیاں بھی ڈال دو, اس کے اوپر شیشہ بھی لگا دو تاکہ وہ پہچان ہی نہ سکے یہ فرش ہے, دریا ہے, حوض ہے, کیا ہے. مجھے بتائیے یہ شان ہے نا پیغمبر کی, یہ تو اس پیغمبر کی شان ہے جو میرے نبی کا غلام ہے. میرے نبی کی شانوں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے یہاں. آگے فلما رأتہ حسبتہ لجا. جب وہ اس میں صحن میں داخل ہوئی نا, اس نے کہا یہ تو حوض ہے. اس نے کیا کیا, وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا, جیسے بندہ پانی میں پاؤں رکھنے لگا ہے نا, اب اسے یہ تھا کہ یہ تو حوض سے گزر کے جانا پڑے گا اندر. اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا, اب پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو حوض نہیں, یہ تو فرش لگا ہوا ہے, جبکہ مچھلیاں ہیں, پانی بھی ہے. اور یہ چیز آج چائنا میں بن چکی ہے. چائنا والوں نے یہ ایجاد کر دی ہے, مصنوعی فرش لگا دیا ہے, نیچے پانی بھی چل رہا ہے, مچھلیاں بھی موجود ہیں جبکہ کوئی مچھلی نہیں ہے. ریموٹ کے ساتھ سارا سسٹم آپ کا فرش اس طرح کا ہوگا کہ آپ کے بچے اوپر بیٹھے ہیں, مچھلیاں نیچے تیر رہی ہیں, حوض میں آپ بیٹھے, لیکن ہے شیشے کا فرش. یہ ویڈیو آ چکی, میرے پاس بھی موجود ہے ویڈیو. بات یہ ہے کہ حقیقت میں ان لوگوں نے قرآن کریم کے اس روح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیزیں پریکٹیکلی بنا کے بھی دکھا دی. تو ہمارے اندر یہ طاقت نہیں نا, ہم تو علم سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم تو علمی گفتگو بھی نہیں کر سکتے, سچی بات ہے. تو باقی آگے رہا, قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشوں کا جڑا ہوا ایک ملائم سین ہے، یہ حوض نہیں ہے، یہ شیشے کا سین ہے۔ بہت حیران ہو گئے، کہنے لگے حضور اتنا، قالت رب انی ظلمت نفسی۔ وہاں پہ پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں بہت دور رہی، تیرا پیغمبر اتنی شانوں والا یہاں موجود تھا، میں نہیں آ سکی۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بزرگوں سے دور ہیں کل وہ پچھتائیں گے کہ یار ہم قریب رہ کے بھی بس محروم رہ گئے۔ اتنی بڑی درگاہ تھی، اتنا بڑا وہاں پہ اللہ جل شانہ کا کرم تھا، دریا بہ رہا تھا، اللہ جل شانہ نے ہر طرح کا علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، مگر ہم محروم رہ گئے پاس رہ کے بھی۔ بہت سارے لوگ آج بھی مجھے ملتے ہیں کہ یار ساری زندگی یہاں گزاری، بابا جی کی زیارت نہیں کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا بابا جی کیا تھے، بابا جی کا مرتبہ کتنا تھا، مقام کتنا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا۔ یہ مقدر والوں کو زیارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آخری بات، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے باری تعالیٰ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیری فرما بردار بندیوں میں بن چکی ہوں اور مجھے قبول کر لے، تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں یہ بات ختم ہوگی اور کتنی پیاری صورت ہے، مجھے بتائیے لطف آیا یا نہیں آیا، مزہ آیا یا نہیں نعرہ آیا؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری یہ امت جو ہے اس میں ایسے ایسے اولیاء موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہیں، ان کا تصور اتنا پختہ ہوتا ہے، کھڑے یہاں پہ ہیں مدینہ ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یار اس تصور کو آپ دیکھیے، یہ آصف بن برقیہ کے پاس تصور ہی تو تھا، وہی تو اسم اعظم تھا کہ اس نے وہی اسم اعظم پڑھا، تصور کیا کہ یہ تخت یہاں ہے۔ تصور کی طاقت کتنی تھی، عرش موجود۔ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے رب ویسا کر دیتا ہے۔ آنا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین۔